آیت اللہ یعقوبی عارف کہتے ہیں کہ میں سامرا میں جو سرداب ہے جہاں امام غائب ہوئے تھے، غیبت پہ گئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ ویسے سارے حرم اہل بیت کے گھر ہیں، امام زمانہ کا گھر کہاں ہے؟ جو اصل گھر ہے۔ ویسے تو امام ہر جگہ ہے، پوری زمین امام کے لیے، لیکن جو گھر ہے آخری جسے آپ کہہ لیں وہ سامرا ہے۔ سامرا میں جو حرم ہے وہ امام زمانہ کا گھر ہے۔ امام اسی گھر سے غیبت پہ گئے، اور خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہرحال جب آپ امام کے گھر جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مولا آپ کے گھر آیا ہوں، اور گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، وہ آیت اللہ یعقوبی کہتے ہیں کہ میں نیچے گیا سرداب میں جہاں سے امام غائب ہو گئے تھے، غیبت میں غیبت صغرا پھر غیبت کبرا، اور ابھی غیبت کبرا چل رہی ہے۔ بعض اساتید کہتے ہیں کہ ظہور صغرا ہو چکا ہے، ظہور کبرا کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ظہور امام کا ہو چکا ہے۔ ہر بندے کے اپنے اندر صلاحیت ہے، جتنے اپنے آپ کو اوپر لے آئے گا امام کو دیکھ لے گا۔ دیکھنا کمال نہیں ہے۔ مجھے بھی کل بھی کسی نے خط لکھا، مولانا صاحب کوئی میں اپنے امام کو کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، امام سب امام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں امام سے کیسے ملوں۔ عزیزان محترم، اچھی بات ہے، انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، امام کی زیارت، امام سے ملاقات تڑپ ہونی چاہیے، لیکن اصل ہدف ابھی فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ امام سے ملیں اچھی بات ہے، لیکن ملنے کے بعد کیا کریں گے؟ التماس دعا، التماس دعا، ہاتھ چومیں گے؟ نہیں، اطاعت۔ بے شک تم ملنا چاہو، لیکن ایسے بنو کہ امام خود تم سے ملنا چاہے۔ وہ عالم دین جو اصفہان میں اس کے پاس بہرحال اس نے ایک عمل کیا کہ امام زمانہ کہاں ہوں گے، تو اسے جو ہے وہ پیغام دیا گیا کہ فلانے جگہ جاؤ، فلانے دن فلانے بازار میں چلے جاؤ، اور وہاں پہ جو پہلا خریدار آئے گا اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جانا۔ وہ بہرحال بازار میں چلا گیا، بازار پرانا بازار تھا، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت آئی اور اپنا جو ہے وہ ایک پرانا سا جو بہرحال دیکھ ٹائپ کا تھا کچھ تھا وہ لے کر آئی بیچنے کے لیے، اس کو ضرورت۔ ایک دکان پہ گئی، اس نے اس کی قیمت لگائی اتنی ہے، اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی، کہا 4 دینار یا پتہ نہیں 2.5 دینار۔ دوسری دکان پہ گئی، اس نے بولا، اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 دینار چاہیے۔ اس نے بولا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ایک اور دکان پہ گئی، اس سے پوچھا، اسے کہنے لگی کہ مجھے 6۔ کہا کیوں؟ کہا بہرحال مجھے ضرورت ہے، میرا بچہ بیمار ہے اور مجھے اس کے لیے دوا چیزیں خریدنی ہے۔ اس نے کہا، اس نے بولا میں تمہارا یہ برتن بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت 6 نہیں ہے، اس کی قیمت تو 10 دینار ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہاں یہ لو جاؤ۔ وہ شخص جو امام کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کو بھیجا گیا، وہ دکان میں، تم اچھے کاروباری آدمی نہیں ہو؟ کہا پورا بازار اسے 2.5 دینار میں بیچ رہا ہے، تم نے اس کو 10 میں بیچ دیا۔ کہا تمہیں آتا ہی نہیں ہے سودا کرنا؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا سودا کسے کہتے ہیں، میں نے یہ نہیں خریدا، میں نے کچھ اور خریدا ہے۔ میں نے یہ نہیں خریدا۔ کہا اس کو ضرورت تھی دوائی یہ وہ، پھر ظاہر ہے اگر اس کا بچہ بیمار ہے تو اسے کھانا پینا بھی چاہیے، کچھ دن مریض ہے گھر میں رہے گا۔ پھر اسے آواز آئی عالم کو، دیکھو ایسے ہو جاؤ، تمہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آئیں گے تمہارے پاس۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں مولانا 40 دن کا کو وظیفہ دے دیں، امام سے ملنا ہے، امام سے ملنا ہے، آپ اپنے عمل کردار ایسا کریں امام خود، اور امام کی توجہ ہوتی ہے بندوں کے اوپر۔ اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے عزیزان محترم، تو اپنے اعمال سے امام کو رولائیں مت۔ بس جمعے کا دن تھا، اس لیے میں نے بہت زیادہ فورسفل وقت کے امام کی گفتگو کہ ایک دن تو امام کو یاد کریں، اور وہ امام کے جو تنہا ہے، ہم تو اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، وہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ زیارت دعا نطبہ میں پڑھتے ہیں، اینا بدم مقتول بکربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ امام نے زیارت نائیہ، آپ پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، کس طرح امام
اپنے جد کو سلام کر رہے ہیں۔ میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک میں امام کا مرثیہ، امام کا